حضور علیہ السلام کے قریب گیا ہوں، صحابہ کرام نے تلواریں اٹھائی ہیں، جب میں ایسے بات کرنے لگتا ہوں تو میری انگلی پیچھے کھینچتے ہیں، جب میں زور سے بات کرنے لگتا ہوں مجھے اشارہ کرتے ہیں خاموشی سے بات کرو۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام پانی نیچے نہیں گر دیتے، اللہ کے نبی کلی فرماتے ہیں پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اللہ کے نبی دھوپ کے اندر جاتے ہیں، صحابہ کرام اپنے کپڑے سے سایہ کرتے ہیں، تو یہ آدمی واپس آیا، قریشیوں کرنے لگا، قریشیوں پنگا نہ لینا مسلمانوں سے، پنگا نہ لینا ان سے، اگر کل کو یہ لوگ غالب آ گئے تو یہ تمہارے لیے خیر ہوگی، اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ میں بڑے بڑے درباروں کے اندر گیا ہوں، میں قیصر کے دربار کے اندر گیا، میں کسریٰ کے دربار کے اندر گیا، میں نے بڑے بڑے نوابوں کو دیکھا، بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا، لیکن ان جیسا جانثار میں نے کہیں پر نہیں دیکھا ہے کہ جو اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے گرا ہوا پانی بھی نیچے نہیں جانے دیتے۔ قریشیوں نے پھر ایک دوسرا سردار بھیجا، سہیل بن عمر، وہ بڑا تیز آدمی تھا، بعد میں وہی مسلمان ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جاؤ حضور علیہ السلام کے پاس جا کر معاہدہ کر کے آؤ۔ سہیل بن عمر جب حضور علیہ السلام کے پاس آیا ہے، نے دیکھا صحابہ کرام کا لشکر موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا 6 سالوں کے اندر، پہلا موقع ہے کہ جب قریشیوں نے مسلمانوں کو ایک پاور، ایک طاقت تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کی میز پر بلایا ہے۔ ہمیشہ مذاکرات برابر والے سے کیے جاتے ہیں، جس کو برابر نہیں سمجھا جاتا نا اس کے اوپر تو چڑھاؤ کر دیتے نا کہ تیری کیا جرت میرے سامنے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قریشیوں نے مسلمانوں کو تسلیم کیا، لڑائی نہیں کی، سامنے آ گیا مذاکرات کے لیے۔ سہیل بن عمر آ کر کہنے لگے کہ ہماری شرائط پر صلح ہوگی۔ اللہ کے نبی چونکہ پہلے کہہ چکے تھے اگر مجھ سے کوئی ایسی بات منوائیں گے کہ جو اللہ کی حرام کر دینا ہو تو میں ان کی مان لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہیں؟ کہنے لگے کہ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کے اوپر بڑی گراں گزر رہی ہے کہ بغیر عمرے کے واپس جائیں، اور ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ہی بڑی گراں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ کہا دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، 10 سال تک ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسری شرط بھی عجیب، کہنے لگے کہ اگر قریشیوں میں سے یہاں پر کوئی مسلمان، اگر بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کو واپس بھیجیں گے، اور اگر آپ کا کوئی بندہ معاذ اللہ مشرک ہو کر ہمارے پاس آ جاتا تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ بات کہی جا رہی تھی، لکھی جا رہی تھی کہ اتنے میں سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا، خون بہاتا ہوا۔ ارے بھائیو یہ کہنا آسان ہے خون بہانا، مجھے آپ کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے، لیکن وہ اسلام کی خاطر خون بہاتا ہوا اپنے باپ کی قید سے چھوٹ کر آیا۔ اس کو پتہ چلا میرے 1400 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں جاؤں ان کے پاس۔ یہ چوتھی آیت جو میں نے پڑھی تھی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ والی، یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے ہیں اور کہنے لگے کہ یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ میرا والد ہے نا سہیل، میرے پر بڑا ظلم کرتا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ میرے پر بڑا تشدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک نگاہ ابو جندل پر ڈالی، ایک نگاہ مسلمانوں پر ڈالی، اور سہیل کو کہا کہ سہیل ہمیں ابو جندل واپس دے دو، اب اپنی شرائط لکھوا لو۔ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ یہ شرائط نہیں مانیں گے تو ہم یہیں پر معاہدے کو منسوخ کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک ان کا بھائی بھی موجود تھا ابو جندل کا، جو غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان ہوا تھا۔ اب بھائی نے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ آگے جانے لگا، تو سامنے رسول اللہ کا حکم تھا کہ اس کو لینے کے لیے نہیں جانے۔ میرے بھائیوں اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہنا آسان ہے، عملی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دیکھو کہ یہ میرے پیارے محبوب کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے۔ پھر وہاں پر رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر ماں باپ بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، سب سے بڑی اطاعت تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اس کے مد مقابل کوئی بھی آ جائے
تو ان کا بھائی وہیں پر رک گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرط بھی ہمیں تمہاری منظور ہے۔ چوتھی یہ بات کی کہ ارد گرد کے قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ آپ کا حلیف بننا چاہے، یعنی آپ کا اتحادی بننا چاہے یا ہمارا اتحادی بننا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ پانچویں بات یہ کی، چھٹی بات کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے لیکن اسلحے کے بغیر آئیں گے اور 3 دن کے لیے مکہ کے اندر رہیں گے، 3 دن ہم مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب ساری شرائط لکھی جا چکی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے بڑے بہادر اور بڑے جری شخص تھے، ابوبکر صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے ابوبکر میں اور آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کہا ہم حق پر ہیں یا نہ حق پر ہیں؟ کہنے لگے ہم حق پر ہیں۔ کہنے لگے یار ابوبکر اتنی دب کر ہم شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ ابوبکر نے فرمایا عمر یہ شرائط طے کرنے والا کون ہے؟ کہنے لگا کہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ کہا عمر کلمہ پڑھو۔ عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب عمر کا دل بےتاب ہے، عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے ہیں، عبداللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی شرائط ہیں؟ نے کہا کہ عمر اعوذ باللہ پڑھو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شرائط کون طے کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ طے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیسی شرائط ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مجھے جو اللہ حکم دیتے ہیں میں وہ کرتا ہوں، اور اس کے اندر اللہ نے بڑی بڑی فتوحات چھپا کر رکھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے ہیں، صحابہ کرام آنسو بہا رہے ہیں کہ کس جذبے کے تحت آئے تھے کہ ہم مکہ کو دیکھیں گے، طواف کریں گے، عمرے کریں گے، اب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جب معاہدہ ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو احرام اتارو اور حلق کرو، قصر کرو۔ 1400 کا لشکر پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے، دل تھام کر سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احرام اتارو، حلق کرواؤ، قصر کرواؤ۔ 3 مرتبہ فرمایا، کوئی صحابی نہیں اٹھا، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، کب کپا رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام آپ بھی نڈھال دل کے ساتھ آپ اندر تشریف لے گئے خیمے کے اندر، آپ کے ساتھ ہماری اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا، یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا؟ اماں نے عرض کیا رسول اللہ ان کے دل کبیدہ خاطر ہیں، جگر پھٹ چکے ہیں، دل ان کے چاک چاک ہو چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے کریں۔ یا رسول اللہ آپ جائیے، آپ اپنا حلق کروائیے، جیسے ہی آپ احرام باندھیں گے آپ حلق کروائیں گے، سارے صحابہ کرام کرنے لگ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خیمے سے باہر نکلے ہیں، سب سے پہلے آپ نے حلق کروایا تو آپ نے دیکھا کہ سارے صحابہ کرام وہ احرام بھی اتار رہے ہیں، حلق بھی کروا رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی وہیں پر ذبح کر رہے ہیں، اور وہیں سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو واپس لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا کہ اپنے جذبات کو قربان کر دینا، اپنی انا کو قربان کر دینا، اپنی انا کی تسکین کی خاطر کوئی کام نہ کرنا، جو بھی کام کرنا اس کے اندر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے۔ اب وقتی طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ اللہ نے جب مسلمان واپس جا رہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح ترین کھلی فتح عطا فرما دی۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی فتح ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس صلح کے ذریعے دلوں کو فتح فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے ہی 2 سالوں کے اندر اللہ رب العزت نے فتح مکہ جیسا تحفہ عطا فرما دیا کہ جہاں پر مسلمان بغیر اسلحے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہی پورا کا پورا شہر صلح حدیبیہ جو بنیاد بنی تھی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پورا کا پورا فتح مکہ مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے کبھی کبھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہمارے بڑوں کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کے اندر اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ ذی قعدہ کے مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنی چاہیے،
مسلمان کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دے، مسلمان عظمت رسول کے اندر، اطاعت رسول کے اندر اپنی سارے رشتہ داریوں کو قربان کر دے۔ اگر وقتی طور پر کوئی شریعت کا حکم ہمیں ناگوار گزر رہا ہے تو اپنی طبیعت کو برا سمجھے، شریعت کو برا نہ سمجھے۔ ہماری طبیعت خراب ہو سکتی ہے لیکن شریعت کبھی خراب نہیں ہو سکتی۔ شریعت کا جو حکم ہماری طرف لاگو ہو رہا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر ہم لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں تاریخ سمجھنے کی اور مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔